السلام علیکم، میں افید عالیہ، اردو لورز میں خوش آمدید۔ میرے نئے سننے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی پسند کی کتاب یا شاعری جو وہ سننا چاہیں اس کو ضرور نوٹ کروائیں۔ شکریہ۔ آج ہم نیمرا احمد کے ناول پارس کی 5ویں قسط سنیں گے۔ دھند میں سب غائب ہوتا گیا۔ گرم ہوا کا تھپیڑا کب کا گزر چکا تھا۔ اس نے زبردستی توجہ فائز کی جانب مبذول کی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے اس روز فیضان صاحب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بعد میں بہت شرمندگی ہوئی، یوں لگا جیسے میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہو۔ غالباً آپ فیضان صاحب کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ پارس کی پھیکی مسکان بھی غائب ہو گئی، لب بھنچ گئے، آنکھوں میں تنفر در آیا۔ ایک تلخ سانس خارج کر کے اس نے سر کو جھٹکا۔ پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ لفظوں کے پیمانے نہیں ہوتے۔ آپ یا تو کسی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کم یا زیادہ محبت، کم یا زیادہ نفرت، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بات کرتے ہوئے وہ چہرہ پھیر کر دور سرسبز پہاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ مگر اب مجھے لگتا ہے کہ جذبے بھی ناپے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نفرت ہر نفرت سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے، میں اس آدمی سے اتنی شدید نفرت کرتی ہوں کہ کسی کے منہ سے بھی اس کا ذکر سنتی تو ناگوار ہی گزرتا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ فائز نے بمشکل اپنے تاثرات چھپائے۔ مجھ سے نفرت؟ میرے بھائی کو تو تم نے قتل کیا اور نفرت بھی تمہیں مجھ سے ہے، حیرت ہے۔ بہرحال فائز صاحب، آپ اس گھر میں شفٹ ہو جائیں، میں تنویر صاحب کو مطلع کر دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دفعہ پھر بہت شکریہ میم۔ وہ زبردستی مسکرایا، جیسے ذہن پچھلی باتوں میں الجھا تھا۔ کیا میں آپ کے ملازم افضل بابا کو ساتھ لے کر کے جاؤں؟ اس گھر کی چابی انہی کے پاس سے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ گردن موڑی تو افضل بابا چائے کی ٹیرے اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ بابا، اس گھر کی چابی آپ کو کس نے دی؟ تنویر صاحب نے بھجوائی تھی بی بی۔ بابا نے نگاہیں جھکائے ٹرے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال آپ فائز صاحب کو لے جائیے گا ادھر، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھ کر گھر کی سمت بڑھ گئی۔ فائز واپس بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں پارس پہ جمی تھیں جو اب گھر کی بیرونی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ دفتن اندر سے فیروزہ مائی باہر آتی دکھائی دی۔ پارس آخری سٹیپ پر تھی جب وہ اس کے سامنے آ رکی۔ پارس نے خاموش مگر گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ بات کرنی تھی مجھے تم سے۔ فیروزہ مائی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اگر شکیل کے بارے میں ہے تو مت کیجیے، وہ دبے دبے تنبیہی انداز میں بولی۔ نہیں نہیں، میں تو سوچ رہی تھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤں بازار، تو تم بھی چلو گی کیا میرے ساتھ؟ نہیں، ویسے بھی افضل بابا مصروف ہیں اور ڈرائیور چھٹی لے کر گیا ہوا ہے۔ پیدل جا سکتی ہیں تو چلی جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فیروزہ مائی تل ملا کر اس کو دیکھنے لگی اور پھر دور لان میں بیٹھے آدمی کو جس سے اب افضل بابا چائے سرو کر رہے تھے۔ وہ پیر پٹک کر واپس ہو لی۔ افضل بابا، فائز نے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے انہیں پکارا۔ جی، وہ کہتے ہوئے سیدھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ پارس فیضان صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتا اتنی احتیاط سے بول رہا تھا کہ دور سے اس کے لب ہلتے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم فیضی بابو، جب کبھی آپ کا ذکر کروں تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں بی بی، یا خاموش ہو جاتی ہیں۔ فائز نے کپ رکھا اور پرسوچ نگاہوں سے بنگلے کی طرف دیکھا۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے پہچان گئی ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بابا نے افسوس سے سر ہلایا۔ حالانکہ غصہ مجھے اس پر ہونا چاہیے، وہ ہے میرے بھائی کی قاتل۔ اللہ توبہ استغفار فیضی بیٹے، یہ بہت بڑا الزام ہے، بابا نے دکھ سے کہا۔ آپ کا بہت خیال رکھتی ہے، شاید اسی لیے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے۔ کیا بھائی جی کا سارا خیال اور فکر بھول گئے آپ؟ وہ خفا ہوا۔ بڑے صاحب کو کون بھول سکتا ہے، مگر یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ کسی کا قتل نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے جیسی جھرجھری لی، فائز نے خشمگین نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یاد ہے آپ نے بتایا تھا بھائی جی کے سر کے پچھلے حصے پشت پر کسی نوکیلی چیز کا نشان تھا؟ وہ سیڑھیوں سے گرنے پر ایسا نشان کیسے پڑ سکتا ہے؟ بیٹے وہ تو تھا، مگر ہو سکتا ہے سیڑھیوں پر یا نیچے کچھ ایسا پڑا ہو جس پر وہ گر گئے ہوں۔ وہ رات تھی بھی تو بہت خوفناک، اور یہ لڑکی اداکاری نہیں کر رہی تھی۔ بابا نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا منظر ایک دفعہ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے تازہ ہو گیا۔ میں اس وقت برآمدے میں آیا تھا، اندر سے کچھ لے کر، جب وہ مجھے آتی دکھائی دی تھی۔ جب وہ دونوں پچھلے گھر کی سمت چلنے لگے تو راستے میں افضل بابا بتانے لگے کہ مجھے وہ منظر آج بھی یاد تھا، اپنی تمام تر باتوں سمیت۔ دسمبر کی سفید رات، برف باری سے بنگلے کی مخروطی چھت برف سے اٹی ہوئی تھی۔ ارد گرد پہاڑیاں بھی سفید تھیں۔ بنگلے کے سامنے سڑک شام کو ہی صاف کی گئی تھی، سو وہ سرمئی دکھائی دیتی تھی، باقی ہر سو سفیدی تھی۔ اس وقت نرم نرم سی برف گر رہی تھی۔ جب افضل بابا جیکٹ، ٹوپی اور مفلر میں لپٹے باہر برآمدے میں آئے، اور وہ جس کام سے آئے تھے ابھی انجام دینے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے بڑے گیٹ سے وہ بھاگ کر آتی دکھائی دی۔ وہ گرتی پڑتی دوڑتی آ رہی تھی، سیاہ لمبے اوور کوٹ میں ملبوس، جس کی ہڈ سر کی پشت پر گری ہوئی تھی اور بالوں میں برف کے ذرات ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ حواس باختہ تھی، گھبرائی ہوئی، پریشان، اور رو بھی رہی تھی۔ افضل بابا، افضل بابا، وہ چلا چلا کر انہیں پکار رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر پریشانی سے اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا بی بی؟ جلدی چلو، بڑے صاحب گر گئے ہیں، ہسپتال لے کر جانا ہے۔ وہ پھولے تنفس اور آنسوؤں کے درمیان تیز تیز بولتی ہوئی فوراً پلٹ گئی۔ میں گاڑی کی چابی لے لوں؟ وہ میرے پاس ہے، کار وہیں کھڑی ہے، جلدی آ جائیں۔ وہ آگے کو دوڑتی گئی۔ افضل بابا جانتے تھے کہ پارس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ جتنی تیزی سے چل سکتے تھے چلتے گئے۔ وہ سیڑھیاں برف سے ہٹی تھیں، ان کے ذہن سے یہ بات ابھی نہیں نکلی تھی جو ان کی یادداشت میں محفوظ تھی کہ رضوان حیات سر کے بل گرے پڑے ہوئے تھے ان سیڑھیوں کے اوپر، اور ان کی جیکٹ کی ہڈ ان کے سر پہ ہی تھی، اور خون ہڈ سے باہر ابل ابل کے سڑک اور برف پر بہہ رہا تھا، یعنی زخم اتنا شدید تھا کہ ہڈ میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ رضوان آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس ہم آپ کو ہسپتال لے جائیں گے۔ وہ جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑے انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ وہ رو بھی رہی تھی، بدحواس بھی تھی۔ افضل بابا نے دوسری طرف سے سہارا دیا۔ رضوان حیات کی آنکھیں اس وقت کھلی تھیں، ان میں ایک عجیب سی حیرت اور شوق تھا، استعجاب اور بے یقینی۔ پارس، پارس، بار بار اس کا نام پکارتے۔ آواز مشکل سے نکل رہی تھی، مگر اس میں بھی حیرانی تھی اور بے یقینی کا تاثر بھی تھا۔ میں آخری وقت تک بڑے صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ آخری سانسوں میں یا تو انہوں نے پارس بی بی کا نام لیا تھا یا پھر آپ کا۔ وہ دونوں اب اس چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑے تھے اور افضل بابا بتا رہے تھے۔ میرا؟ وہ چونکا۔ بھائی جی نے مجھے یاد کیا تھا؟ اس کی آواز بھرانے لگی۔ جی، بہت دفعہ فیضی فیضی کہا۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ وہ پارس کو مخاطب کر کے آپ کا نام لیتے تھے۔ ایک دفعہ تو مجھے لگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ فیضی سے کہنا۔
کیا کیا کہنا؟ اس کی تو گویا سانس رک گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پارس بی بی ان کے قریب تھی، انہوں نے ہی سنا تھا۔ وہی سمجھ کر سر ہلا رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں۔ فائز بالکل خاموش ہو گیا۔ پارس نے اس سے فیضان کا رابطہ نمبر بھی پوچھا تھا، پھر جیسے ارادہ بدل دیا۔ ایسا کیا تھا جو بھائی جی نے فیضان کو کہنے کو کہا ہو اور وہ بتانا نہ چاہتی ہو؟ شاید انہوں نے ہوٹل آخری لمحات میں فیضان کے نام کر دیا ہو، شاید پارس کو اس کا خیال رکھنے کو کہا ہو، پتہ نہیں۔ وہ عجیب مخمصے میں پھنس گیا۔ میں نہیں جانتا بڑے صاحب کو قتل کیا گیا ہے یا نہیں، مگر پارس بی بی ایسا نہیں کر سکتی۔ گھر کا تالا کھولتے ہوئے افضل بابا کہہ رہے تھے۔ فائز نے جواب نہیں دیا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیروں کا جال بچھ گیا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ دوپہر کے وقت بھی رنگوں، خوشبوؤں اور روشنیوں کا سما تھا۔ لوگوں کی چہل پہل، ویٹرز کا آنا جانا، ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ افراد جو ہر ایک کو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ایسے میں وہ کاریڈور سے چلتی ہوئی آئی تو ریسیپشنسٹ ذرا سے مستعد ہو گئے، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ لیے، کانوں میں بالیاں، کندھوں پر شال جو آگے لا کر بازو پہ اکٹھی کر کے ڈالی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اپنے سے ایک قدم پیچھے آتے فائز کی بات سن رہی تھی۔ میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے سمجھانے والے انداز میں بولتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارا ہوٹل مین سٹی سے 30-40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ آس پاس کوئی اچھا ہوٹل تک نہیں ہے، صرف رہائشی بنگلے ہیں یا چند ایک شاپس اور 1-2 ڈھابے۔ ایسے میں سیاح کرتے یہ ہیں کہ دن بھر ہمارے ہوٹل کے وسیع و عریض لان، پول، کورٹس وغیرہ میں سیر کرتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں اور پھر ساتھ والے کسی ڈھابے پر لنچ کر کے یہ جا وہ جا۔ ایسے میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ لابی کے ایک طرف لگے ہوئے 2 آمنے سامنے صوفوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی اور ایک پر اپنا پرس رکھا، پھر اسے سر کے بعد سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نشست سنبھالتے ہی کہنے لگا، ہمیں اس خامخواہ کے رش کو ذرا ڈسپلن کرنا ہوگا۔ لوگ جن کورٹس، پولز، لانس کی مفت میں سیر کرتے ہیں، ان کی مینٹیننس پر ہم مہینے کا لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرا ایک مشورہ ہے میم۔ پارس نے میز پر رکھے پانی سے بھرے ہوئے وائن گلاس کو اٹھایا اور لبوں سے لگایا۔ خاموشی بھرے انداز میں دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ہمیں ہوٹل میں انٹری کا ٹکٹ رکھنا چاہیے، فی نفس چند 100 روپے، یوں ہر چیز بیلنس ہو جائے گی۔ پارس نے گلاس میز پہ رکھا اور آنکھیں سکیڑ کر پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی بات ہوئی۔ تو کیا لوگ ہماری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا آپ کسی ہوٹل میں جائیں، 2-3 گھنٹے وہاں گھومیں پھریں اور پھر وہاں ایک پیسہ خرچ کیے بغیر واپس چلی آئیں؟ ہم بھی تو لوگوں کو زبردستی نہیں نکال سکتے، مگر صرف داخلے پر اتنا ٹیکس۔ میم دیکھیں، یہ ٹیکس ان کے کھانے کے بل میں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔ ہم کہیں گے جتنا آپ کا ٹیکس بن رہا ہے آپ اتنے کا کھانا فری کھا سکتے ہیں، سمپل۔ اوکے، اب آپ نے درست بات کی ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ فائز ذرا سا مسکرائے۔ ایسا کرتے ہیں، میں پارس بولتے بولتے رکی۔ ایک ویٹر اس کے قریب آیا اور جھک کر کچھ کہنے لگا۔ یہ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے ایک کارڈ پارس کے سامنے رکھا۔ اس نے اچنبھے سے کارڈ اٹھایا۔ شجاع طاہر علی۔ الفاظ پڑھ کر اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں، جیسے سانس رک گئی۔ پھر اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کدھر ہیں یہ صاحب؟ اس نے دھیرے سے ویٹر سے پوچھا، اتنے آہستہ سے کہ فائز کو بمشکل سنائی دیا۔
وہ اب بھی کسی ڈیسنٹ آدمی کی طرح سر جھکائے بظاہر اپنے ٹیب پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس طرف ویٹر نے ریسیپشن کی طرف کھڑے ایک گرے کوٹ والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ پارس نے اس طرف دیکھا۔ اس شخص کی پشت تھی اس جانب۔ وہ بالکل ساکت سی ہوئی چند تاسینے اس کو دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر اضطراب بکھرا۔ انہیں بلا لیجیے، ذرا بے چینی سے بولی۔ ویٹر سر ہلا کر رخصت ہو گیا۔ پارس نے فائز کو دیکھا۔ آپ کے وزیٹر ہیں تو میں ذرا ایڈمن بلاک سے اپنے کچھ پیپرز لے آؤں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پارس نے بے توجہی سے سر ہلا دیا، اس کا دھیان بٹ چکا تھا۔ فائز نے لابی سے نکلتے ہوئے غور سے ریسیپشن پہ کھڑے آدمی کو دیکھا، اس کا چہرہ یادداشت میں محفوظ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ویٹر نے اس آدمی کے قریب جا کر کچھ کہا اور سر ہلا کر مڑا اور پارس کی میز کی جانب دیکھا اور پھر نرمی سے مسکرایا۔ وہ گندمی رنگت کا خوش شکل سا آدمی تھا، جس کی آنکھوں پر لگے فریم لیس گلاسز اس کے چہرے کی نرمی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پارس مسکرائے بنا اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہوئی، گھونٹ بھر کر اسے واپس رکھا تو اندر موجود 2 گھونٹ پانی ہولے ہولے ہلتا ہوا ساکت ہونے لگا۔ کنکھیوں سے وہ اپنی طرف آتے ہوئے آدمی کو دیکھنے لگی۔ لابی کافی وسیع اور عریض تھی، درمیان میں نصف فوارہ، لوگ میزیں اور ہر رکاوٹ کو سائیڈ میں کرتا ہوا وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ گھٹا رہا تھا۔ گلاس کا پانی اب ساکت ہو چکا تھا۔ شفاف مائع پہ ابھی تک پارس کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ کارڈ پر لکھے ایک نام نے پانی پہ بہت سی تحریریں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ اندیکھی مگر انمنٹ تحریریں۔ دروازہ دھیرے سے کھٹکا، پہلے 2 دفعہ ہلکی دستک، پھر تیسری تیز دستک۔ وہ جو کتابیں کھولے صحن میں بیٹھی تھی چونک کر سر اٹھایا۔ یہ دستک وہ پہچانتی تھی۔ اس نے کتاب پرے ہٹائی، ماتھے پہ شکن لیے اٹھی۔ ایک نظر برآمدے کو دیکھا، اماں اور شکیل دوپہر سو کر گزار رہے تھے۔ وہ دروازے پر آئی اور اسے کھولا۔ کیا ہے؟ اس نے غصے بھرے لہجے سے سوال کیا۔ وہ تائی سو رہی ہیں؟ سامنے کھڑا لمبا تڑنگا مگر نرمی سے مسکراتا ہوا لڑکا ذرا سا جھجکا۔ ہاں بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ جلدی میں تھی اور بیزار بھی۔ وہ صبح میں نے تمہیں گلی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، تم لنگڑا کے چل رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے جلدی جلدی بولنے لگا۔ مجھے لگا تمہارے پاؤں میں زخم ہے، پھر لگا جوتا ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں ٹوٹ گیا تھا جوتا، آگے بولو شجاع، وہ کوفت سے بولی۔ اسی کے آگے تو ساری بیزاری دکھائی جا سکتی تھی۔ ہاں تو میں ابھی بازار جا رہا ہوں، وہ جوتا دے دو، میں موچی سے بنواتا لاؤں گا۔ میں خود بنوا لوں گی، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب جاؤ، امی نے دیکھ لیا تو غصہ کریں گی۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ دے دو نا، بنوا لاؤں گا، ساتھ میں ہی تو ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ کہا نا میں خود بنوا لوں گی، اب جاؤ۔ اس نے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ طے تھا کہ اسے زندگی میں کوئی تبدیلی چاہیے تھی، نہ ہی تبدیلی لانے کی وہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو پانی کے دھارے پر چھوڑ رکھا تھا، پانی جو اب بھی گلاس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پارس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ شجاع فوارے کی طرف سے نکل کے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابھی درمیان میں بہت راستہ تھا، ابھی اسے فوارے کا آدھا چکر پاٹنا تھا۔ فوارہ جس سے نکلتی پانی کی دھاریں ابل ابل کے حوض میں گر رہی تھیں۔ ان قطروں میں چہرے تھے، ادھورے اور انمٹ چہرے۔ تمہیں کس نے کہا تھا میرے لیے جوتے لانے کو؟ اس نے چڑھنے والے انداز میں پلاسٹک کے جوتوں کا تھیلا اس کے ہاتھ میں واپس تھمایا۔ شجاع نے سر جھکا دیا۔ میں نے آج صبح پھر دیکھا تھا کہ تم نے جوتا ٹھیک نہیں کروایا۔ تم تائی کی کھلی پرانی جوتی پہن کے جا رہی تھیں۔ ہاں تو تمہیں کیا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا پارو، میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں، ایک جوتا بھی نہیں لا کے دے سکتا کیا؟ اس کے انداز میں پھر بے بسی در آئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا تم سے، مجھے لینا ہوگا تو میں اپنے پیسوں سے لے لوں گی، تمہاری خیرات نہیں چاہیے مجھے۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑے دبے دبے غصے سے بول رہی تھی۔
اندر جمع ہوتے غصے کو اگر باہر نکلنے کے لیے صرف ایک ہی سوراخ ملے تو پورے زور سے اسی جگہ سے نکلتا ہے، اور پھر وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس پہ گر رہا ہے۔ پارس اور شجاع کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اچھا، سارے پیسے تو تم تائی کو دے دیتی ہو، اپنے لیے کیا لوگی؟ وہ بھی جیسے جرأت کر کے بول پڑا۔ پارس لمحے بھر کو چپ ہو گئی۔ یہ جوتے رکھ لو، جب تنخواہ ملے تو پیسے دے دینا۔ نہیں، مجھے نہیں رکھنے، یہ مت سمجھنا کہ وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت پیسے ہیں۔ ہاں، جب تنخواہ ملے گی تو میں تمہیں پیسے دوں گی، لے آنا کچھ بازار سے، مگر میرے پیسوں کا۔ ہاں۔ اس نے پھر دروازہ ٹھک سے بند کر لیا۔ منظر دھندلا گیا اس دھند سے، اور دن ایک اور دوپہر ایک اور گھڑی طلوع ہوئی، دھند چھٹنے لگی۔ وہ چھت کی منڈیر کی ایک طرف کھڑی تنقیدی نظروں سے الٹ پلٹ کر ان چوڑی کے سائز کی سلور بالیوں کو دیکھ رہی تھی۔